نیب ترمیم قلعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر آج سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی دلائل دیں گے۔ عدالت کی ہدایت بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی درخواست بھی دائر کی تھی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سوات لائیو دکھانے کی درخواست دائر کی، اس کا عدالت جائزہ لے گی۔ نیب کے ملزم کا ریمانڈ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن تک کر دیا گیا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کی منظوری کے بعد نیب آرڈیننس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ گزٹ نوٹیفیکیشن وزارت قانون اور انصاف کی جانب سے جاری کیا گیا۔ نیب آرڈیننس کے تحت نیب افسر کی جانب سے بدعنوانی پر مشتمل نیب ریفرنس بنانے پر سزا۔ حکومت عدلیہ میں کالے بھیڑوں کے خلاف ایکشن لے گی۔ حکومتی ترجمان برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک نے پروگرام بریکنگ بیری ود مالک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ میں کالے بھیڑوں کے خلاف ریفرنس لے کر آئیں گے۔ مزید بولے، وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کے سامنے کچھ حقائق رکھے۔ عوام دیکھ رہے ہیں اور ان کو سب سمجھ آ رہا ہے۔ سیاستدانوں کی ویڈیوز اور فائلیں آ چکی، اب کسی اور کی باری آنے والی ہے۔ سب کی وکٹیں گرنے والی ہیں۔ سینٹر فیصل واؤڈا کی پروگرام ریڈ زون فائلز ود فہد حسین میں بات چیت۔ بولے، ویڈیو کے رد عمل پر بہت بڑا طوفان آنے کو تیار ہے۔ طوفان سے پہلے والی خاموشی ہے، اندر کھاتے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے حالیہ بیانیے کے بعد صورتحال خطرناک ہو گئی۔ لگ رہا ہے پارٹی پابندی کی طرف نہ چلی جائے۔ لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کو مزید وقت جیل میں گزارنا ہوگا۔ توشہ خانہ میں چوتھا مقدمہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن کی نیوز کانفرنس، بولے خاور مالک گھٹیا آدمی ہے۔ بانی تحریک انصاف کے متعلق گندی زبان استعمال کی، دباؤ کے باعث عدت کیس نئے سرے سے دوسرے جج کے پاس چلا گیا۔ اداروں کی کوشش ہے بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نہ آئے۔ تحریک انصاف کے وکلاء کا عدالت میں خاور مانیکا پر حملہ۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں خاور مانیکا پر بوتلیں اور تھپڑ مارے۔ دوران سماعت خاور مانیکا بیان دیتے ہوئے افدیدہ، بانی پی ٹی آئی کو بد دعائیں دیں۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کی مداخلت پر تلخ کلامی ہو گئی۔ جج شاہ رخ ارجمن کے چیمبر میں جانے کے بعد وکلاء نے ہنگامہ آرائی کی، شیم شیم کے نعرے لگائے۔ کمرہ عدالت کے باہر بھی وکلاء نے خاور مانیکا پر تشدد کیا اور گالیاں دی۔ خاور مانیکا کا اپنے اوپر ہونے والے حملے پر تحریک انصاف کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان۔ عدالت میں کوئی نامناسب بات نہیں کی، صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ خاور مانیکا کی پروگرام ایک پاکستان میں وضاحت، بولے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے غیر شرعی نکاح کر کے میرے بچوں اور قوم کے ساتھ دھوکہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کا کیس لٹک گیا۔ خاور مانیکا کا جج شاہ رخ ارجمن پر عدم اعتماد، فیصلہ نہ سنایا جا سکا، کیس کسی دوسری عدالت کو منتقل کیا جائے۔ جج نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا، لیکن خاور مانیکا اور ان کے وکلاء نے ہمیشہ سماعت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ پہلے بھی عدم اعتماد کی درخواست خارج کی جا چکی، دوبارہ عدم اعتماد پر فیصلہ۔ خاور مانیکا نے عدالت میں نامناسب الفاظ کا استعمال کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، آج جج نے نکاح کیس کا فیصلہ سنانا تھا، بحث مکمل ہو چکی تھی، فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں آنا تھا۔ عمر ایوب بولے، عدالت نے گفتگو پر تحمل کا مظاہرہ کیا، حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے، ججز کو جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شیریں فرات نے کہا، سیاسی مقدمات میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے سے متعلق عدالتی فیصلہ، سپریم کورٹ نے برطانوی ہائی کمیشن کو تنقید کا جواب دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہدایت پر رجسٹرار نے خط لکھا، کہا ایک جماعت نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے۔ عدالتی فیصلے کے حوالے سے بلا جواز تنقید کی گئی، واضح کہ غیر جمہوری غلطیوں پر قائم رہنا موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ٹھیک نہیں۔
آزاد کشمیر پولیس کی زیر حراست شاعر احمد فرحات سے اہل خانہ کی ملاقات۔ احمد فرحات کی فیملی کافی دیر تک ان کے ساتھ رہی۔ حکومت آزاد کشمیر نے سوشل میڈیا پر احمد فرحات کی فیملی کو ملنے سے روکنے کی خبریں جھوٹی قرار دے دی۔ گزشتہ روز احمد فرحات کے کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت بھی ہوئی۔ ترجمان پی جے رؤف حسن پر حملہ کیس کی تحقیقات۔ تفتیشی ٹیم نے 2 کلومیٹر تک کی سیف سٹی فوٹیج حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق خالد سراؤ نے سیاہ گاڑی استعمال کی۔ گاڑی پر سوار ہو کر اسلام آباد میں ستارہ مارکیٹ پہنچے۔ دوسری جانب تفتیشی ٹیم کو حملہ کے حوالے سے نادرہ رپورٹ کا انتظار۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزراء بھی شریک ہوئے۔ نواز شریف نے مہنگائی میں کمی پر پنجاب اور وفاقی حکومت کو سراہا۔ کہا اشیاء فروخت کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچائیں گے۔ قیمتوں میں کمی کے لیے سبسڈی برقرار رکھی جائے۔ ایل پی جی کی قیمت میں یکمشت سے 70 روپے فی کلو کی کمی۔ قیمت 250 روپے سے کم ہو کر 180 روپے فی کلو پر پہنچ گئی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی مزید کمی کا امکان۔ 1 جون سے پیٹرول 5 روپے 27 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کی توقع۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 4 روپے 13 پیسے سستا ہو سکتا ہے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 8 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان۔ نان فائرر کے خلاف کارروائی کے مثبت اثرات۔ 7167 افراد کی موبائل سم بحال کر دی گئی۔ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے پر سم بحال کی گئی۔ اب تک 65,000 نان فائرر کا ڈیٹا ٹیلی کام کمپنیوں سے شیئر کیا گیا۔ مجموعی طور پر 5,06,651 نان فائرر کی فہرستیں تیار کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے زیر صدارت ریونیو اتھارٹی کی پالیسی بورڈ کا اجلاس۔ آئندہ مالی سال کے دوران 47 ارب روپے ریونیو اکٹھا کرنے کا ہدف مقرر۔ ریونیو اتھارٹی کے مختلف مجوزہ ریگولیشن کی مشروط منظوری دی گئی۔ قریب گونڈا پورٹ کی اتھارٹی کی استدارِ کار بڑھانے کے لیے خالی اسامیہ پر کرنے کی ہدایت۔ قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فارمولہ طے۔ حکومت چیئرمین پی ایس سی کا عہدہ سنی اتحاد کونسل کو دینے پر رضامند۔ مسلم لیگ نون کو 12، سنی اتحاد کونسل کو 9، پیپلز پارٹی کو 7 کمیٹیوں کی چیئرمین ملے گی۔ ایم کیو ایم کو 2، قاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی اور جے یو آئی کو 1 کمیٹی کی سربراہی ملے گی۔ الیکشن کمیشن 6 ججوں کو 1 ہفتے میں انتخابی ٹریبیونل مقرر کرے۔ الیکشن کمیشن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نامزد کردہ ججوں کو بطور ٹریبیونل تقرر کا پابند ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ٹریبیونل کو کیسز مارک کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کے اختیار کا نوٹیفیکیشن بھی قلعدم قرار دے دیا۔ 26 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس شاہد کریم نے جاری کیا۔ پیمرا درخواست گزاروں اور ٹی وی چینل کے خلاف کارروائی نہ کرے۔ سندھ ہائی کورٹ کا عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست کا تحریری حکم نامہ۔ پیمرا ڈپٹی اٹارنی جنرل اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 6 جون تک جواب طلب کر لیا۔ کہا رپورٹر احتیاطاً اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی عدالتی کارروائی کی کوریج پر پابندی کے خلاف سماعت۔ ملک کے میدانی علاقے بدستور شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ دادو میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 51 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ موجودہ اور سی بی میں 50، نواب شاہ، سکھر اور تربت میں 49 درجہ رہا۔ حیدرآباد میں 48، کراچی میں 42 ریکارڈ۔ پنجاب میں سب سے زیادہ گرمی لاہور میں 46 ڈگری رہی۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں جان لیوا گرمی، 4 افراد جاں بحق۔ حیدرآباد میں 3 دن کے دوران شدید گرمی کی وجہ سے 2 پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گئے۔ مقامی عدالت میں تعینات اہلکار رضوان شیخ گرمی کی سبب انتقال کر گیا۔ 2 روز قبل ASI بھی گرمی سے متاثر ہو کر چل بسا تھا۔
جامشوروں میں 12 سالہ علی شیخ گبول گھر کے باہر کھیل رہا تھا، گرمی کی شدت سے بے ہوش ہوا، دوسرا بھائی بھی بے ہوش، دونوں اسپتال منتقل کے دوران دم توڑ گئے۔ کراچی بورڈ کے تحت 28 مئی کا میٹرک کا ملتوی ہونے والا پرچہ 2 جون کو لیا جائے گا۔ پرچے کی نئی تاریخ کا اعلان حکام کے مطابق 1 جون سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے مراکز میں بیک وقت میٹرک اور انٹر کے پیپر نہیں لیے جا